دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جی کرونا کی سو موٹو نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان، 5 رکنی بینچ جس کے سربراہ جناب چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ہیں، انہوں نے کرونا جو از خود نوٹس ہے اس کی پھر سماعت فرمائی، اور اس میں کچھ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ جس طرح حکومت کنفیوزڈ ہے اور سینٹر پروونسز کے ساتھ جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، فرکشن جنریٹ کرتا ہے انٹینشنلی، اسی طرح سپریم کورٹ کی بھی نظر کرم تھوڑا سندھ پر زیادہ ہے، حالانکہ باقی صوبے بھی ہیں، لیکن کیونکہ پہلے جیسے میں نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا کہ چیف جسٹس صاحب کیونکہ سندھ سے ہیں تو ان کا زیادہ نزلہ جو ہے وہ سندھ پر گرے گا۔ تو بہرحال اس میں بھی انہوں نے کہا دیکھیں جی سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، پروونسز جو ہیں وہ ایسے بزنسز کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی بند یا کلوز کرنے کا آرڈر نہیں کر سکتے جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، یعنی ٹیکسز جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ جہاں سے لیتی ہے۔ تو اس طرح تو بے شمار بزنسز آ جائیں گے جی، اور آپ اس طرح بھی انٹرپریٹ کر لیں کہ جہاں بھی کوئی بزنس ہوتا ہے ظاہر ہے سیلریڈ پرسنز ہوتے ہیں، مزدوری ملتی ہے تو ان پر انکم ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے، لہٰذا ظاہر ہے پھر صوبائی حکومت تو کسی کام کی بھی نہ رہی یعنی عجیب و غریب قسم کے ریمارکس ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ریمارکس دینے کا بڑا شوق ہے۔ ایک یعنی عجیب معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن سے پوچھا اور سیکریٹری ہیلتھ سے کہ حاجی کیمپ میں کرنٹینا سینٹر کس نے بنایا ہے، تو شاید چیف جسٹس کو توقع تھی کہ کوئی سیکریٹری ہیلتھ، محکمہ ہیلتھ یا اسلام آباد ایڈمنسٹریشن وغیرہ کا نام آئے گا، لیکن جواب یہ ملا کہ وہ NDMA جو ہے نا، نیشنل ڈساسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ہیں، یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بنایا۔ پوچھا جی ان کا کوئی نمائندہ ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کا کوئی ہے؟ چلو صحیح بات، یعنی جھاڑ ان کو پلانی ہے۔ تو بندہ پوچھے جن کا بندہ نہیں ہے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ باقی جس طرح کرتے ہیں کہ ایک بھرپور تب و تاب سے آرڈر ایشو ہوتا، ہاں ہمیں 24 گھنٹے کے اندر نیشنل ڈساسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل، حالانکہ ریٹائرڈ آدمی ہے نا تو ان کو پیش کیا جائے، اگر وہ نہیں آتے تو اریسٹ کر کے لایا جائے، مجھے بتایا جائے کہ یہ کیوں وہاں پر کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، تو یہ کرنٹینا سینٹر کی فیسلٹیز کہاں گئی ہیں؟ یعنی یہ ایک مثال تھی، اور بھی ظاہر کرنٹینا سینٹر ہے ان کی بھی بات ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ مرے کو مارے شاہ مدار ادھر، کیونکہ حضرات دوسرے ہیں بوٹوں والے، تو رخ جو ہے وہ جناب صحت کے سمجھ لیں کہ وہ انجن کا دوسری طرف ہو گیا، یعنی جہاں جس طرح وہ آٹومیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، بچوں کی گاڑیاں بھی کہ آگے کوئی رکاوٹ آئے تو منہ دوسری طرف کر لیتی ہیں، اسی طرح کوئی آٹومیٹڈ ٹائپ جسٹس انصاف ہو رہا ہے کہ جو ہی آگے کوئی وردی والا آتا ہے سینسر جو ہے وہ محسوس کر لیتا ہے، لہذا ڈائریکشن دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ ان کو بلاتے، ان کو جھاڑتے، ان کو 24 گھنٹے کے اندر بلکہ یہی کہتے کہ آدھ گھنٹہ میں روکتا ہوں، کہ وہ انڈیا میں تھوڑے ہی رہتے ہیں ادھر اسلام آبادی میں تو تھے نا، تو ان کو بلا لیتے ہیں، لیکن این خیال است و محال است و جنوں۔ اور پھر اس پر ایک اور یعنی بو العجبی یہ ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ دیکھیں تم کیا لوگ کر رہے ہو، فنڈز کہاں جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ماسک پر خریدنے پر یا وہ سینیٹائزر خریدنے پر اربوں روپے، یہ بعد میں پتہ چلے گا، جب بھائی بعد آئے گا تو پتہ چلے گا۔ وہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ یعنی کورٹ کی انٹرفیرنس کے بغیر ہی یہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں، انتظامی معاملہ، لیکن پھر بھی ٹانگ اڑا دیتے ہیں۔ وہ جسٹس سجاد شاہ صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مسجدیں کھول دی ہیں، یعنی لگتا تھا کہ انہیں مسجدوں پر زیادہ بیزاری ہے
یار عجیب و غریب کام ہے کہ جو کام ہے وہ نہیں کرنا، دوسرے ہر کام میں ٹانگ اڑانی ہے، لیکن جہاں پر بوٹ آ جائیں وہاں سے پر سلوٹ کرتے ہوئے گزر جانا ہے۔ کتنے سیدھے سادے لوگ ہیں جی۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ تو آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے آج کے حالات بتا دیے تھے، یعنی ان کا روح سخن پھر ہم یہی سمجھے نا کہ یہ تھا کہ جو خان صاحب کے متعلق ڈاکٹر اسرار کی انٹر ایلیا، یعنی باقی چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ یہ ان کو گویا چن لیا گیا ہے، جس طرح چن بابا چن تو جس طرح ان کو چن لیا گیا ہے، کس لیے کہ ملک کو یا مسلمانوں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تو بندہ پوچھے وہ حضرت صاحب اگر ان کو چن لیا گیا ہے اور ڈاکٹر اسرار کی پیشن گوئی یا تخمین و ظن درست ثابت ہوا ہے تو اس میں اعلی کار تو آپ بنے ہیں، وہ 5 پیاروں میں تو آپ بھی تھے جنہوں نے اس شاہکار کو انسٹار کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ خود ہی واردات کرتے ہیں، خود ہی چوکیدار بنتے ہیں، خود ہی نواح کہتے ہیں اور خود ہی اس کے مدعی ہیں، خود ہی سب کچھ ہیں۔ کہ اگر اس کی پیشن گوئی خان صاحب کے متعلق یا موجودہ سچویشن کے متعلق درست ہے تو یہ سچویشن کو بنانے والے آرکیٹیکٹ میں میجر نام تو تمہارا ہے ہیں جی۔ اب کہاں کوئی کیا کرے، یعنی ایسے عجیب و غریب لوگ بیٹھے ہیں اور جن کو ہم قاضی کہتے ہیں۔ تو بہرحال ڈاکٹر اسرار کی پیشن گوئی کا بھی ذکر ہوا، لیکن ساتھ جو ہے وہ اسی طرح جس طرح فیڈرل حکومت کرتی ہے کہ گول مول کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی طرح کی بیان بازی عدالت میں کرسی عدالت پر بیٹھ کے جاری ہے، اور 5 حضرات ہیں جو بیان داغ رہے ہیں۔ اب 18 مئی کو ہیرنگ پھر ہوگی، یعنی جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرنے۔ اب بالفرض ایڈمنسٹریشن فوکس یعنی کرونا کی طرف کرے یا اس کرسی اس عدالت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مینیج کرے یعنی پوری ایڈمنسٹریشن کو، جس کسی نے کسی سرکاری محکمے میں کام کیا ہو ان کو ایکسپیرینس ہوگا کہ اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی پیشی آ جائے، یقین کریں جس دفتر نے پیش ہونا ہوتا ہے وہ دفتر تو گویا فریز ہو گیا، انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرنا سوائے اس کے کہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے، بس یہ ہے۔ یعنی ایڈمنسٹریشن پہلے ہی کچھ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اوپر سے حضرت صاحب جو ہیں وہ بھی ڈانگ سوٹا لے کر جو ان کا کام نہیں ہے وہاں ٹانگ اڑا کے بیٹھے ہیں، اور لیکچر یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا اور وہی ہوا، اور لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہوا میں سب سے بڑے ٹولز جو تھے وہ تم خود تھے، یعنی اپنے گریبان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ویسے یعنی کتنی ہمدردی ہے جناب کہ دیکھیں جی وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اب پیشن گوئی درست ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے انہوں نے بتا دیا، تو انہوں نے پہلے بتا دیا تھا تو تم تو آنکھوں کے سامنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ تو بہرحال یہ بو العجبیاں ہمارے دیش میں پتہ نہیں کب تک جاری رہیں گی۔ تو بہرحال ضلعی ایڈمنسٹریشن کو، سیکریٹری ہیلتھ کو، ان کو سخت سست کہا گیا، کچھ ظاہر ہے کوٹا جو انہیں ذلیل کرنے کا ہے عدالت کا، انہوں نے اپنا ڈیلی انٹیک پورا کر لیا، تو اب وہ پھر 18 مئی کو آئیں گے یہی کام کرنے، اور خاص طور پر سندھ گورنمنٹ پر خصوصاً نظر کرم، اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت اکٹھے ہو کر کچھ کریں، یہ کریں اور وہ کریں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ عدالت اپنا کام کرے، انصاف دے، بیان بازی نہ کرے، باقاعدہ جوڈیشل پروسیس میں کیسز جو آتے ہیں ان کو ڈسپوز آف کرے، جو پراپر ایک طریقہ ہے، ایڈمنسٹریشن کو اپنا کام کرنے دے، اور سیاستدان یا اپوزیشن یا جو بھی پارلیمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن بہرحال یہ ہماری قسمت میں لگتا ہے نہیں ہے۔
ہر جگہ کہیں بوٹو والے ہیں، جہاں پر جگہ خالی تھوڑی بہت محسوس کرتے ہیں وہاں پر جج صاحب پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو خوار کرنے کے لیے. لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو نہ بلایا گیا ہے، نہ بلایا جائے گا. بلائیں گے بھی تو پھر بھی انہیں بڑے پولائٹلی اور بڑے منت ماجرا کے انداز میں، جس طرح وہ کہتے تھے نا ایکسٹینشن والے کیس میں، دیکھیں جی آرمی چیف بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں. بندہ پوچھے کیا وزیر اعظم مصروف نہیں ہوتا؟ کیا ایون عدلیہ مصروف نہیں ہے؟ کون مصروف نہیں ہے؟ اس نے کوئی یعنی کشمیر آزاد کرا لیا ہے جو مصروفیت ہے ان کی دوسروں سے زیادہ. مصروفیت یہی ہے کہ جو ان کا کام ہے وہ بھی انہوں نے بھی نہیں کرنا. ٹانگ سیاست میں ڈالنی ہے، ہمیشہ ری انجینئرنگ کرتے رہنا ہے اور ملک کو عدم استحکام کا شکار رکھنا ہے. سیلوٹ ٹو آل دی سبوٹیئرز. تو اس کے ساتھ اب اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. خدا حافظ.